السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج پھر آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کا ایک ایسا معناز واقعہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ یہ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام حضرت زید ابن سونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان کی سیرت اور کردار پر ان کے اسلام لانے کے واقعے کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے میری آپ تمام احباب سے گزارش ہوگی کہ آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں اور اپنے دوست اور احباب کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے۔ گرامی القدر سامعین، حضرت زید ابن سونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس کھڑا تھا۔ جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور حضرت زید فرماتے ہیں کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ اس وقت ان کے ساتھ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اس اثنا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گھڑ سوار آیا ہے جو شکل و شبات سے بدو معلوم ہوتا ہے۔ اس بدو صحابی رسول نے گھوڑے سے اتر کر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ فرمایا اور اپنا مدعا جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرمایا۔ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی اور اس دعوت کو قبول کرنے کے عوض میں اس دعوت پر ایمان لانے کی وجہ سے میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت تمہارے مال اور متاع کے اندر فراوانی عطا فرمائے گا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہمارا وہ علاقہ قحط کی زد میں آ گیا ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ میں نے جن احباب کو لالچ دے کر اسلام کی دعوت پیش کی تھی اور انہوں نے لالچ کی بنیاد پر اسلام قبول کیا تھا، اب وہ اس لالچ کی وجہ سے اسلام سے برگشتہ نہ ہو جائیں، اسلام سے تئی دست و تئی دامن نہ ہو جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری کچھ مالی اعانت کر دیجئے تاکہ وہ میں مال جا کے ان پہ پیش کر سکوں اور ان کا اسلام محفوظ رہ سکے۔
نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تقسیم کرنے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ حضرت زید فرماتے ہیں جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس شرط کو منظور کیا ہے، لیکن ساتھ میں اس کنڈیشن کو ہٹانے کا ارشاد فرمایا کہ کھجوروں کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اسے کسی خاص بات کے ساتھ مقید نہ کریں، اسے متعین نہ فرمائیں، تو میں آپ کے ساتھ یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت زید فرماتے میں نے اپنی کمر پر سے تھیلی کھولی اور اس میں سے 80 مثقال کے برابر سونا جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرما دیا۔ حضرت زید فرماتے ہیں میرے لیے تعجب کی بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سونا لینے کے بعد سارے کا سارا سونا اس بدو صحابی رسول کے حوالے کر دیا اور اسے رخصت فرماتے ہوئے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ واپس جا کر اپنے ان تمام ساتھیوں کے اندر کا حصہ برابر تقسیم کر دیں۔ حضرت زید فرماتے ہیں وقت گزرتا رہا، آخر وہ وقت آن پہنچا کہ اب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ادائیگی میں کچھ دن باقی تھے کہ جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ اطہر سے واپس باہر نکلے ہیں۔ اس وقت ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی ہے اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام کی طرف بڑھے جس کی دیوار کی اوٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنا چاہتے تھے۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ لیا اور گریبان پکڑنے کے بعد میں انتہائی نامناسب اور نازیبا لہجے کے اندر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا۔ میں نے کہا ہے آل عبد المطلب، تم اپنی زبان پر پورا کیوں نہیں اترتے؟ تم نے دوسروں کا مال لے کر انہیں واپس نہ کرنے کی عادت اپنا رکھی ہے۔ ہم نے تمہارے ساتھ رہ کر بھی دیکھا اور تمہیں آزما کر بھی دیکھا، تمہارا پسندیدہ مشغلہ ہی یہی ہے کہ تم جو زبان کرتے ہو اس پر پورا نہیں اترتے۔ حضرت زید فرماتے میں جب یہاں تک پہنچا تو میں نے دیکھا سامنے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ لال پیلا ہو چکا تھا، آنکھیں گول گول یوں گھوم رہی تھی جس طرح آسمان گھوم رہا۔ جب میری نظر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑی تو اس غصے کی حالت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اللہ کے دشمن، تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی بد زبانی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔
پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے فرمایا کہ اگر مجھے ان کی مجلس کی ادب کو ملحوظ رکھنا پیش نظر نہ ہوتا تو میں اپنی تلوار سے تمہاری گردن اٹھا دیتا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ رد عمل آیا ہے، حضرت زید فرماتے ہیں میں نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے مخاطب ہوئے اور گویا ہوئے، عمر یہ کیا بات ہوئی؟ تم ہمارے معاملے کو پہلے سمجھتے، پھر مجھے کہتے کہ تم اپنی زبان کے مطابق جلد از جلد اس کا مال واپس کر دو، اور اسے یہ نصیحت کرتے کہ سوال کرنے سے پہلے اسلوب بیان کو دیکھ لیا جائے. آپ کو اس پر تہذیبی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اچھے انداز کے ساتھ سوال کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم دیا، فرمایا جاؤ اور اس کی جو کھجوریں مانگتی ہے وہ بھی اسے دو تو اس کے ساتھ پہلے سے طے ہے، اور 20 سا کھجوریں فالتو اس کو ادا کرو جو تم نے اسے دھمکایا ہے. حضرت زید فرماتے ہیں حضرت عمر کے ساتھ چل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جا کے مجھے وہ کھجوریں دی اور ساتھ میں جب 20 سا فالتو عطا کیے تو میں نے پوچھا یہ فالتو کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ میں نے جو آپ کو دھمکایا تھا اس کے عوض میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرمانے کے طور پہ فرمایا تھا کہ اسے 20 سا کھجوریں فالتو دے. جب 20 سا کھجوریں سیدنا زید کو فالتو ملی، حضرت زید فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے پوچھا کہ آپ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت عمر نے انکار کر دیا، فرمایا نہیں پہچانتا. فرمایا میں زہد ابن سونا رضی اللہ. اس وقت تو رضی اللہ نہیں تھے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی ان کا نام آتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی کہتے ہیں. تو جب میں نے فرمایا کہ حضرت عمر کو اپنا نام بتلایا کہ زید بن سونا ہو، فرمایا مجھ سے پوچھا کہ وہی جو یہودیوں کا بڑا عالم ہے وہی زید ہو؟ حضرت زید فرماتے میں نے اقرار کیا کہ ہم وہی یہودیوں کا عالم. فرمایا عالم ہونے کے باوجود اتنے بد تہذیبی کے انداز میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے. حضرت زید نے فرمایا کہ میں نے جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی طرف دیکھا ہے تو مجھے نبوت کی ساری نشانیاں، مجھے نبوت کے سارے اشارے جو ہماری کتاب مقدس کے اندر بیان ہوئے تھے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں دیکھ لیے. صرف ایک آزمائش باقی تھی جو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عملی پہلو کے ساتھ وابستہ تھی. اس لیے میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس انداز میں مخاطب ہوا ہوں کہ ہماری کتاب مقدس کے اندر یہ لکھا ہے کہ نبی کی بردباری جو ہے یہ اس کے جلد غصہ آنے پہ حاوی ہوتی ہے.
اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ اس نبی کا یہ وصف بھی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جتنی نادانی کا مظاہرہ زیادہ کیا جائے اس کی بردباری اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ فرمایا عمر گواہ رہنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ دونوں واپس اٹھے اور جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب حضرت زید کی جو نظر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑی ہے فوراً کلمہ شہادت پڑھا اور جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد یہ عظیم المرتبت صحابی تمام اہم مواقع پر، تمام اہم غزوات میں جب تک زندہ رہے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش رہے اور سر فہرست رہے۔ غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے یا غزوہ تبوک سے واپس آتے ہوئے آپ نے اپنی جان آفرین کے حوالے کی ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت و شفقت والا معاملہ فرماتے تھے، صاحب مشورے لیا کرتے تھے، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگلی نشست میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔